ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ مختصر حمد و صلات کے بعد لائق تکریم حامل علم اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ عبد الجبار نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست اعلیٰ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن ادارہ الفیضان اور دیگر تمام عمائدین اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اجتماعی ماحول ہو اور سب کو مل کے ذکر کرنا ہو تو اس میں آواز بلند ہونی چاہیے، کوئی سب بیٹھے اسی لیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج میں پکنک نہیں تھی، سیر و تفریح نہیں تھی، کام اتنا تھا۔ ملفوظات شریف میں حضور مفتی اعظم ہند نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ مولانا عبدالسلام صاحب جبل پوری جو اعلیٰ حضرت کے اکابر خلفاء میں سے ہیں، سال میں ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کو جبل پور بلایا کرتے۔ یہ انڈیا کا ایک خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑیوں والا علاقہ جس میں دریا اور دیگر قدرتی مناظر موجود ہیں۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جبل پور مدعو کیا، آپ تشریف لے گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کچھ اعلیٰ حضرت اجازت دیں تو یہاں جبل پور کا جو دریا ہے یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے، دونوں طرف پہاڑ ہوتے ہیں، تو کشتی کا جو سفر ہے وہ بڑا دل نشین معلوم دیتا۔ اعلیٰ حضرت کو تھوڑا سا ہم لے چلیں، وہاں کی تھوڑی سیر کرائیں، تو بڑی کوشش کی۔ پھر اس طرح اعلیٰ حضرت کو راضی کیا کہ حضور اللہ کی نشانیاں دیکھنی چاہیے، اللہ کی عظیم قدرتوں کی عظیم نشانی، تو بس آپ اس لیے ہمیں تھوڑا وقت دے دیں کہ ہم اللہ کی ایک نشانی آپ کو دکھانا چاہتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو انہوں نے راضی کر لیا۔ صبح اہتمام سارا مکمل تھا، یہ حضرات فجر کے بعد دریا پہ پہنچے، کشتیاں تیار تھیں، کشتیوں پہ سوار ہو گئے، اب سفر شروع ہوا۔ جب خاص وہ مقام آیا جہاں وہ پہاڑیاں ہیں دونوں طرف اور بیچ میں جناب کشتی داخل ہوتی ہے، دریا بیچ میں جناب کشتی کو لے کے پہنچتا، تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے سب سے کہا بآواز بلند پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ذکر و اذکار، درود شریف۔ آپ فرماتے ہیں ہم تو آئے تھے کہ ادھر ادھر پہاڑیاں دیکھیں گے، لیکن ایسا حسین منظر اللہ کے ولی کے قدوم میمنت سے ملا کہ پہاڑیاں اللہ کے ذکر سے گونجنے لگی۔ ایک تو ایکو یہ ہے نا کہ جو ہم اپنے ساؤنڈ میں الیکٹرک سرکٹ کے ذریعے کریٹ کر رہے ہیں، وہ قدرتی ایکو فرماتے ہیں، لیکن ہمت کسی کی نہیں ہوئی کہ اس وقت اعلیٰ حضرت سے عرض کرے حضور یہ کیا سلسلہ، آپ ہمیں جو ہے وہ یہ کیوں آپ نے ہمیں ذکر۔ جب وہ سلسلہ ختم ہوا، پہاڑیاں گزر گئیں، دریا اپنی عام حالت میں آ گیا، تو اب عرض کی بڑے ادب سے حضور کیا حکمت تھی اس میں کہ ہم نے ابھی پیچھے اس طرح ذکر کیا، لطف بہت آیا، آپ نے کرایا، ہم نے کیا، لیکن اس کی حکمت بھی ارشاد ہو۔ فرمایا ہم نے ان پہاڑوں کو بھی اپنے ایمان کا گواہ بنا لیا۔ اب یہاں جو آپ نے ذکر کیا یہ پہاڑ بروز قیامت، تو یہاں تو ماحول ہی ایسا الحمدللہ ابھی سب لوگ ہی ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں، اور یہ ہماری اہل سنت میں ایک تھوڑا سا مجھے جو نظر آتا ہے، میرا ذاتی مشاہدہ کہ ایک المیہ ہو گیا۔
ہمارے مخالفین نے ایک نعرہ نکالا ہوا نعرہ صلوات، اور جب ان کے یہاں نعرہ صلوات لگتا تو بڑی دور دور تک آواز آتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی۔ اور ہمارے یہاں نعرہ صلوات ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ کتنا اچھا لگے جب ہمارے یہاں امام صاحب یہ آیت پڑھیں تو ہماری مسجد میں اسی طرح درود و سلام کی صدائیں آ رہی ہوں، ایک امام کی آواز آتی ہے اور ایک آدھ کوئی مقتدی ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا جذبہ ہو تو وہ اس طرح درود پڑھ لیتا۔ تو یہ انشاءاللہ ماحول بنانے سے بنتا چلا جائے گا کہ جہاں ذکر مل کے کرنا ہے وہاں سب اپنی آواز کو ایک ساتھ شامل کر کے کریں۔ یہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ حضور جب نماز کے بعد ذکر کرتے تو مسجد نبی شریف کے داخلی دروازے تک ذکر کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو جب اجتماعی ذکر کرنا ہے تو اس میں الحمدللہ ہم سب ہیں، ہمیں مل کر اس کو آگے بڑھانا۔ آج کی یہ مبارک محفل 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے شہدائے بدر رضی اللہ تعالی عنہم اور اصحاب بدر، شہدائے بدر تو ایک مختصر تعداد ہے، دراصل وہ 313 جو اصحاب بدر کہلاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ اس ناچیز کو اتنے گرامی قدر علماء کی موجودگی میں لب کشائی کی سعادت دی گئی۔ بس یہ میرے لیے ایک سعادت ہے، میں سبق سنانے کے لیے بیٹھا اور انشاءاللہ یقیناً یہ علماء جہاں پائیں گے کہ میں نے کوئی غلطی کی انشاءاللہ اپنا شاگرد سمجھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے میری اصلاح کر دیں گے۔ دعا فرمائے مولا کریم مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جنگ ہمیشہ دو صورتوں میں ہوتی ہے، ایک آفینسو پوزیشن ہوتی ہے، ایک ڈیفینسو ہوتی۔ ابھی امریکہ نے پوری دنیا میں جو جنگ جاری رکھی ہوئی ہے یہ آفینسو جنگ ہے۔ آفینسو جنگ یہ ہوتی کہ اگر آپ اپنے ملک میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں تو باہر نکل کے دوسروں پہ حملہ کرو، دوسروں کو پریشان رکھو، تاکہ جب وہاں جنگ ہوگی تو آپ کے اپنے ملک میں آپ سکون سے امن میں بیٹھے رہو گے، ان کے بارڈرز پر جنگ جاری رہے گی۔ اور ایک ڈیفینسو ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر دشمن حملہ آور ہو گیا، اب آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جنگ جب بھی ہو تو یاد رکھیے گا کہ معیشت اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی۔ جس ملک کے پاس اس کی معیشت مضبوط ہو اس کی جنگ کی تیاری بھی بھرپور ہوتی ہے، اسلحہ اس کے پاس بھرپور ہوتا ہے، سامان خرد و نوش اس کے پاس بھرپور ہوتا ہے، فوج اس کے پاس بڑی ہوتی۔ اور جب معاشی پوزیشن مضبوط نہ ہو تو آدمی اکثر ڈیفینسو جنگ بھی ہار جاتا ہے۔ تو یہ جو دو صورتوں میں جنگ ہے، جب بھی آپ کسی بھی جنگ کے بارے میں پڑھیں، کوئی بھی جنگ ہے، جنگ بدر سے لے کر آخر تک ابھی بھی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، وہ عراق وار ہوئی، ایک زمانہ تھا کہ صدام حسین صاحب آفینسو ہو گئے تھے، انہوں نے نکل کے باہر حملے کیے اور پھر امریکہ نے آ کر ان کے اوپر حملہ کیا، ڈیفینسو ہو گئے۔ تو آپ جب بھی کسی جنگ کو پڑھیں یہ دو پوزیشن اس جنگ میں لازمی دیکھا کریں کہ وہ جنگ آفینسو ہوئی ہے یا ڈیفینسو، یعنی وہ دفاعی جنگ ہے یا وہ حملہ کرنے والی جنگ ہے، ہم نے آگے بڑھ کے دشمن پہ حملہ کیا۔ جب ہم جنگ بدر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا و مولا حضور جان رحمت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جانتے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا جو کل دورانیہ ہے وہ تقریباً 23 سال کا عرصہ، 40 سال کی عمر مبارکہ میں رب نے حکم دیا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ اچھا، بچوں کی کتاب میں اسلامیات میں آپ پڑھیں تو اب یہ جملہ کچھ لوگ ٹیچرز تو اکثر بچوں کو یہی پڑھاتے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، حضرت آدم کا ابھی پتلہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبوت کا تاج اپنے سر پہ رکھتا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو اندازہ آپ لگائیں کہ یہ جملہ خصوصاً اسکولوں میں یہ بڑا رائج ہے، اور درست جملہ یہ کہ حضور نے رب کا حکم آیا 40 سال کی عمر مبارکہ میں اعلان نبوت کیا،
اور خود فرمایا کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا، نبی کو اللہ تبارک و تعالی پیدا ہی شان نبوت کے ساتھ کرتا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رفیق رہے، پھر ان سے اعلان نبوت بعد میں کروایا گیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو کہ جنہیں ان کی ماں نے ایک جھولے میں رکھ کے فرعون کے محل میں داخل فرمایا اور پھر وہیں پر ان کی پرورش ہوئی، اور پھر کس طرح ان سے رب نے اعلان نبوت کروایا۔ تو اپنے محبوب علیہ السلام سے جب رب نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم دیا، حضور نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، تو 10 سال جو ہیں یہ وہ عرصہ ہے جس میں بڑی مختصر تعداد مہاجرین کی حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئی، صاحبان ایمان بنے۔ ان کے صاحبان ایمان بننے کے بعد سے ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ کھڑی کی گئیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں ہی اسلام پروان چڑھے، مکہ ہی اسلام کا مرکز بنے اور یہاں سے ہی اسلام پھر پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو۔ اس کا ثبوت وہ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام ہجرت کے وقت شہر مکہ سے باہر آئے تو آپ نے مکہ کا رخ کر کے ارشاد فرمایا، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا پیارا، اگر تیرے مکین مجھے تجھ سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب سفر ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہاں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور دراصل ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ مدینہ طیبہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے قبل یثرب مشہور تھا، عام بات ہے، بیماریوں کا مقام تھا، عام بات ہے، غیر مقامی لوگ جب بھی یہاں آتے بیمار ہو جاتے تھے۔ میرا اپنا ایک نقطہ رب تبارک و تعالی نے کرم کیا، میرے ذہن میں آتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو جن خصوصیات سے نوازا، اگر پہلے ہی انہیں آشکارا کر دیا جاتا تو یہاں سے کئی بادشاہ بھی پہلے گزرے، اور بادشاہوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جو شہر ان کو پسند آ جائے، اس کی آب و ہوا پسند آ جائے، اس کے نخلستان پسند آ جائیں، اس کی، کیونکہ مدینہ طیبہ کی زمین بڑی زرخیز ہے اور یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کا پیشہ ہی زراعت تھا، تو وہاں کے جناب اگر انہیں چشمے، وہاں پہ جناب زراعت کا نظام، وہاں کے کنویں پسند آ جائیں تو اکثر یہ جو سلاطین ہوتے تھے یہ ان شہروں کو اپنی حکومت کے تسلط میں لے لیتے، وہاں اپنا نظام حکومت قائم کر دیتے۔ غالباً میرا اپنا ایک مطالعہ یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ جو حفاظت کی گئی کہ یہاں جو آتا کہتا جی یہاں سے جلدی چلو، یہاں آنے کے بعد تیز بخار چڑھ جاتا، یہاں آنے کے بعد جناب جو ہے وہ آدمی، غیر مقامی آدمی ٹک ہی نہیں پاتا تھا، اکثر کہتا تھا بھائی یہاں سے روانہ ہو جاؤ، یہاں بیماری بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بس انتظار تھا کہ رب کے محبوب علیہ السلام یہاں جلوہ گر ہوں اور جو شان اس شہر کے لیے رکھی گئی ہے وہ سارے پردے ہٹا کر مدینہ طیبہ کو کونین کا تاج بنا دیا جائے اور اس کو وہ مقام دیا۔ اب حضور آئے، اب کوئی بیماری نہیں، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ ابھی کورونا کے درمیان آپ نے دیکھا کہ عالمی جریدوں نے یہ رپورٹ شائع کی کہ دنیا کا سب سے زیادہ پرفضا، صحت بخش اور دنیا کے سب سے زیادہ آلودگی وغیرہ سے پاک جو شہر ہے وہ محبوب پاک علیہ السلام کا مدینہ طیبہ۔ میں نے وہ خبر غالباً اپنے پاس کہیں اس کا اسکرین شاٹ محفوظ بھی کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ ڈگری تو آج بھی دی جا رہی ہے الحمدللہ، حالانکہ آج تو وہاں گاڑیاں بھی چلتی ہیں، اب تو وہاں پہ جناب دعا چھوڑنے والی بھی دیگر چیزیں، لیکن آج بھی اللہ اکبر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے مقام دیا۔ اب یہ طابہ ہو گیا، اب یہ طیبہ ہو گیا، اب یہ مدینہ ہو گیا۔ مدینہ ایک عام کلمہ، کسی بھی شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ جہاں سرکار پہنچے وہیں سے تو شہری زندگی کا آغاز ہوا، وہیں سے تو سویلائزیشن کا آغاز ہوا، وہیں سے تو پتہ چلا کہ ایک سویلین کو ہونا کیسے چاہیے، جس کو ہم تہذیب کہتے ہیں، اس تہذیب کا آغاز ہی آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے ہوا، اور دنیا نے جانا دراصل کہ اسلامک سویلائزیشن کیا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام یہاں جلوہ گر ہوئے، حضور نے یہاں پہلی ریاست کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے جو عمارت تیار کی گئی۔ آج دیکھیں نا، آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہاں پر کوئی مرکز، کوئی ادارہ بنانا ضروری ہے۔
ابھی ہمارے علماء کرام جو جیکب آباد سے ہیں وہ ان سے گفتگو، جی وہاں جب سے ادارہ بنا ہے یہ کام ہو رہا ہے، اب یہ کام ہو رہا ہے، یہاں یہ ادارہ بنا، جی یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، ادارہ بنانا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے وہاں الگ سے کوئی اسمبلی بنائی، وہاں حضور علیہ السلام نے الگ سے کوئی ایوان صدر بنایا، الگ سے کوئی جناب جو ہے وہ دیوان عام بنایا، الگ سے کوئی سپریم کورٹ بنایا۔ تمام ایسے جو بڑے بڑے ادارے جو کہیں پر بھی کسی بھی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بنائے۔ اللہ اکبر! نظر کیا آئے گا کہ ایک ادارہ بنایا اور اس ادارے کے تحت ہی سارے کارنامے، سارے کردار اس ادارے سے جاری فرما دیے، اور اس ادارے کا نام ہے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیاست کا مرکز بھی یہی، سماج کا مرکز بھی یہی، معاش کا مرکز بھی یہی، عدالت بھی یہی، جو کام ہونا ہے یہیں سے ہونا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی مسلمانوں کا مرجع جو تھا وہ آقا علیہ السلام کی مسجد تھی، اس کو کردار ایسا دیا میرے آقا علیہ السلام نے، جس کو آنا ہے وہ ادھر آئے، جس کا جو مسئلہ ہے وہ ادھر آئے۔ بدقسمتی سے آج مسجدیں بہت ہیں لیکن آپ کسی ایک مسجد کو بھی اس کردار پہ پیش نہیں کر سکتے جو مسجد نبوی شریف کے طرز پر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ ہمیں یاد ہے جب متحدہ قومی موومنٹ بڑی مضبوط تھی حکومتی اعتبار سے اور جگہ جگہ یونٹ آفس ہوتے تھے تو لوگ اپنے طلاق کے مسائل بھی وہاں جا کے حل کروا رہے تھے یونٹ آفس میں، لوگ خلا کے مسائل بھی وہیں جا کر کے حل کرواتے تھے، لوگ اپنے جناب میاں بیوی کے جھگڑے وہ وہاں جا کے حل کروا رہے، رشتے طے نہیں ہو رہے وہاں جا کر حل کروا رہے، کیونکہ مائٹ از رائٹ، قانون ہے نا کہ طاقت جس کے پاس ہو وہ ہمیشہ درست ہوتا ہے، بس وہ اپنی مائٹ کی وجہ سے جناب جو اپنا ہر فیصلہ منوا لیتے تھے۔ اللہ اکبر! رب تبارک و تعالی جو المائٹی ہے اس نے مائٹ اگر دنیا میں عطا فرمائی تو اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یہ جو مرکز تھا مسجد نبوی پھر لوگوں کے ہر مسئلے کا حل بنا، اور یہاں سے ہی پھر سب جو فیصلہ صادر ہوا اسے مانا جاتا تھا۔ الحمدللہ اب مسلمان پنپنے لگے، پروان چڑھنے لگے، تو کافروں سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ مسلمان مضبوط ہو جائیں؟ کیونکہ جب آپ مضبوط ہوں گے امن آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ فلسطینی مضبوط نہیں ہو سکتے جب تک وہاں جنگ ختم نہیں ہوگی۔ افغانستان میں اب جنگ ختم ہوئی ہے، اب دیکھیں ادارے بننا شروع ہو گئے، امن میں ترقی ہوتی ہے۔ جنگ میں تو صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ جی جنگ کا نتیجہ کیا ہو۔ آج آپ پاکستان میں اتنے ادارے بنا کر کے بیٹھے ہوئے کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں 65 کے بعد سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو مدارس بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں، ادارے بھی موجود ہیں۔ جنگ ہو، بمباری ہو، آپ کا کون سا ادارہ قائم رہے گا؟ تو جنگیں جو ہے نا یہ آپ کو کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیتی۔ اب یہاں امن قائم ہوا، مکہ المکرمہ میں تو مسلمان اپنی جان کی حفاظت کے لیے رات دن لگے رہتے تھے، وہ کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے مسلمانوں کو، وہاں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان اپنے لیے کوئی الگ مسجد بنا سکے، ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دی جاتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کعبۃ اللہ میں کوئی جگہ لے کے مکہ المکرمہ میں مسلمان کوئی مسجد بنا لیتے۔ یہاں حضور پہنچے، مسجد کی بنیادیں رکھی گئیں، مسجد جمعہ قائم ہوئی، مسجد قباء قائم ہوئی، پھر جناب مسجد نبوی شریف مسلمانوں کا مرکز قائم ہوئی، اور اسلام جو ہے وہ اب ترقی کی طرف جانے لگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خطوط لکھنے شروع کیے، قبائل کی جانب جو ہے وہ تبلیغی مشن روانہ کرنے شروع کیے، آس پاس کے دیہاتوں میں اسلام پھیلنے لگا، گویا کہ مدینہ طیبہ میں اسلام تیزی سے ترقی کر رہا۔ اب یہ ترقی ان لوگوں کو تو کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی تھی نا جو مکہ المکرمہ میں سے حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو معاذ اللہ اپنے دین کے مطابق، جو ان کا دین تھا اس کے مطابق وہ خارج از دین قرار دے کے نکلنے پہ مجبور کر چکے تھے، لہذا کچھ ایسے کام کرنے تھے، لہذا پہلے چھوٹے چھوٹے حملے شروع کیے گئے، مسلمانوں کے مویشی لے جا کر کے جناب مسلمانوں کے دیہاتوں پہ حملہ کر کے ان کے جناب املاک کو نقصان پہنچا کر، اور پھر جب مسلمانوں نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، عمر الحضرمی کا قتل، یہ تھوڑا سا میں مختصر کروں گا، یہ چیزیں تفصیلات میں نہیں جا رہا ان چیزوں پہ جب مسلمان آگے بڑھے، لازمی سی بات ہے بھائی اپنا ڈیفینس تو کرنا ہے نا، کب تک ہم دوسرے کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ہی کمزور ہیں، آؤ ہمارے اوپر آ کر کے حملہ کرو، ہمارا مال اٹھا کر کے لے جاؤ۔ جب مسلمان مکہ میں تھے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیہم،
جب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو ابھی روک کے رکھو؟ صحابہ وہاں کہا کرتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں ہم تلوار اٹھائیں، وہاں کہا جاتا تھا کہ ابھی آپ اپنے ہاتھوں کو روکیں، ابھی آپ اس معاملے میں آگے نہ بڑھیں۔ اب مدینہ طیبہ ہے، اب یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی تلواریں نیام میں رہیں گی، اب یہ وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں مسلمان صرف انگاروں پہ لٹائے جاتے رہیں گے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تم معاذ اللہ حضرت عمار یاسر کی والدہ جیسی عظیم خاتون کو سب سے پہلے شہید کر کے یہ سبق دو گے کہ جی تمہاری عورتیں بھی ہم سے محفوظ نہیں۔ اب یہ وہ مقام نہیں ہے، اب یہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی ہے۔ اگر تم ہمارے قافلوں پہ حملہ کرو گے تو اب ہم بھی کریں گے، اب تم اگر ہمارے مویشیوں کو نقصان پہنچاؤ گے، ہمارے سامان تجارت کو نقصان پہنچاؤ گے، تو کب تک ہم ڈیفینسو رہیں گے؟ اب اوفینسو بنیں گے، اب ہم آگے بڑھیں گے اور اب ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، ہمیں کو کمزور بناتے رہو گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، تدبیر، اللہ تبارک و تعالی یدبر الامر من السماء الی الارض، اس سے بہتر کوئی متبر نہیں، اور اس نے تدبیر کی سب سے اعلیٰ صلاحیت اگر کسی کو عطا فرمائی تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ آج ہم نے دیکھا کہ جی جنگوں میں جب کسی مشن کو روانہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے 4 دن بعد جا کر کے یہ خط کھولنا، لیکن جب ہم حضور جان رحمت علیہ السلام کی سیرت میں پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، عبداللہ ابن جحش کو حضور خط عنایت فرما کے کیا ارشاد فرماتے؟ 2 دن کا سفر مکمل کر کے یہ خط کھولنا۔ یہ جنگی حکمت عملی کون سکھا رہا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سالاروں کے لیے بھی سارا میتھڈ، سارا طریقہ کار وضع کیا۔ الغرض اب جب مسلمان اس پوزیشن میں ہیں تو کفار مکہ عمر الحضرمی کے قتل کے بعد مکہ میں جناب جو ہے نا وہ یہ صدائیں اٹھتی تھیں، اس کے خاندان والے اپنے سروں پہ مٹی ڈالتے تھے، باہر نکل کے گریبان پھاڑ لیتے تھے، جہاں اجتماع ہوتا وہاں جا کر کے کہتے ہمیں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ یہ مسلمان اب اتنے مضبوط ہو گئے کہ ہمارے لوگوں کو قتل کرے، یعنی اب کفر کو جب جواب ملنا شروع ہوا تو کفر جو ہے نا وہ بے چین ہوا، اور کفر کو جناب جو ہے نا یہ فکر ہوئی کہ اگر مسلمان وہاں مضبوط ہو گئے تو وہ دن دور نہیں کہ مسلمانوں کا جھنڈا، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا جھنڈا کعبۃ اللہ پہ بھی لہرا رہا ہوگا۔ تو اس کی جو ابتدا، اس کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، اللہ اکبر، اس جنگ میں آپ اگر کسی بہت بڑے میدان میں اس جنگ کو دیکھیں تو آپ بولیں گے یار یہ کوئی جنگ ہے؟ اوورآل آپ دیکھیں 1300 افراد، کتنے ہوتے 1300 افراد؟ آپ کسی میدان میں کھڑا کر کے تو دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ جی میدان میں 1300 افراد ایک چھوٹا سا نقطہ معلوم دے رہے ہیں، 1300 افراد کی جنگ، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی یہ سب سے عظیم مارکا، سب سے جو ہے وہ مارکوں میں سب سے عالی شان مارکا یہ غزوہ بدر ہے۔ کیوں 1300 افراد کی جنگ؟ اتنی بڑی تو نہیں ہوتی، ہوتا جی یہاں سے بھی 4 لاکھ تھے، وہاں سے بھی 4 لاکھ تھے، جب جنگ ہوئی تو یہاں پہ 1.5 لاکھ مارے گئے، وہاں پہ 2 لاکھ مارے گئے، میدان لاشوں سے بھر گیا، پھر تو کہا جاتا جی بہت بڑی جنگ تھی۔ 1300 افراد کی جنگ اور اتنی بڑی، اللہ اکبر، یہی سب سے بڑی جنگ تھی، کیونکہ جو بشارت میرے آقا علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر عطا کر دی گئی تھی کہ حضرت عبداللہ کے آنگن میں وہ لال پیدا ہوا ہے جس کی حکومت کا پرچم مغرب میں بھی لہرائے گا، مشرق میں بھی لہرائے گا، اس کی ابتدا ہونی ہے تو آج اس جنگ بدر سے ہونی ہے، جس نے یہ پیغام دے دیا کہ اب عالم میں اگر کسی ہستی کا پرچم لہرانا ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تم اپنی طاقت 2 گنا لے کر کے آؤ، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اب یہ منظر دوبارہ سے تاریخ دیکھے گی کہ کئی بار ایسا ہوا کہ تھوڑا سا لشکر کثیر لشکر کے اوپر غالب آ گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وجوہات ہیں کہ جناب ابو سفیان الحمدللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف ایمان دیا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت تک کفار کی جانب سے 1000 اونٹوں پر ایک قافلہ لے کر کے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اب تک جو نقصان ہو چکا تھا اس کی تلافی کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان یہ پیغام دیں کہ مدینہ طیبہ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا، یہ تمہارے جتنے راستے ہو کر کے جاتے ہیں ہماری طرف سے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھ لیں آبنائے باسفورس جو کہ جناب ترکی سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے، اور جس پر ابھی 2023 تک کے یہ معاہدہ تھا کہ جی فری ٹریڈ ہوگی،
آپ اس مطلب میں صرف اہمیت بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ راستوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. جن راستوں سے کوئی شپمنٹ گزرنی ہے، اگر اس راستوں کے اوپر آپ کی حکومت ہے تو آپ صرف وہاں کوئی ٹیکس ہی لگا کر کے اربوں ڈالر کے جو ہے وہ جناب منافع حاصل کر سکتے ہیں. اس سی پیک کو اتنی ویلیو کیوں دی جا رہی تھی کہ جی عرب دنیا کی ٹریڈ اگر یہاں سے شروع ہو جائے گی تو صرف اپنی پورٹس فراہم کر کے ہی پاکستان جو ہے وہ جناب اربوں ڈالر کا زر مبادلہ، کچھ نہیں بھائی کرایہ دو، ہماری پورٹس ہیں، آپ کے جہاز یہاں رکیں، ہمیں جو ہے وہ اس کے بدلے میں دیں. تو اب تمہیں مکہ جانا ہے تو مکۃ المکرمہ شام سے جو ہوتا ہوا راستہ جاتا ہے پھر وہ مدینہ طیبہ کی حدود سے جاتا ہے. اور اب مسلمان مضبوط ہیں، اب اگر تمہارے قافلے یہاں سے گزریں گے تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی حفاظت پھر ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے حملہ کیا تو پھر یہ قافلے تمہارے یہاں سے گزر نہیں سکتے. یہ جو جنگی حکمت عملی طے کی گئی اور اس کی خبریں جو پہلے سے جناب کیونکہ یاد رکھیے گا آج بھی سب سے زیادہ ویلیو کسی بھی جنگ میں، سب سے زیادہ ویلیو جو ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس کی ہوتی. جاسوسی کا جو نظام ہے نا، جس ملک کا مضبوط ہے وہ جنگ جیت جائے گا، ہمیشہ سے یہ قانون ہے. اور آپ ہسٹری پڑھ لیں، کسی بھی جنگ میں سب سے اہم کردار جو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں اس پہ ہوتا ہے. عراق کے اندر اتنے حملے ہوگا، بعد میں کیا انٹیلیجنس رپورٹ آئی کہ جی وہ غلط تھا، اس کے پاس جو ہے نا وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے، بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں تھے جی عراق کے پاس. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سوری یہ انٹیلیجنس فالٹ تھا، تو عراق کا تو تم نے کام تمام کر دیا، بہانہ ہی بنا کے صحیح. تو آج کہیں پر بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ضمناً ان کو ذکر کرنا مناسب نہیں. تو انٹیلیجنس جو رپورٹ ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف بڑھیں تو وہاں جناب ابو سفیان کو پہلے سے اطلاع کیوں مل رہی ہے کہ مسلمان مدینہ طیبہ سے جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر کے نکل رہے ہیں. ادھر یہ پہلے سے اپنا بندہ بھیج رہے ہیں، حالانکہ اتنا کمیونیکیشن کا دور نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر بڑی ذہانت دی تھی اللہ تعالیٰ نے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ آپ بھی اپنے ذہن کو کھولیں کہ تحقیق کرنے کے لیے زاویے کیا کیا ہو سکتے. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان کیونکہ اس جنگ سے پہلے آپ کفار کی طرف ہی سے تھے، تو میں ضمناً ایک دو نقطے بتا رہا ہوں کہ جن پہ آپ کو پتہ چلے لوگ غور کیسے کرتے تھے. انہیں جناب جب یہ خبر ملی کہ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پہلے سے ہی اس علاقے میں ریکی کی جا رہی ہے، یہاں کی جناب جو ہے نا وہ چھان بین اور جانچ پڑتال ہے کہ قافلہ کب یہاں سے کیسے گزر رہا، تو ایک مقام پہ پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ لید اٹھا کر کے، لید جو اونٹ لید کرتا اس کو دیکھا. کسی نے کہا جی ہم نے صرف 2 بندوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں آئے تھے. اب یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ وہ بندے کہاں سے آئے تھے، انہوں نے لید دیکھی، لید قدم دیکھے. حیرانگی ہوتی کہ لید دیکھ کر یہ کہا کہ یہ نخلستان والے علاقوں سے آئے جہاں کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، ان اونٹوں کو کھجور کھلائی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اونٹ مدینہ طیبہ سے ہی آئے تھے. قدم یعنی لوگ کہاں کہاں، یہ صرف میں آپ سے یہ نقطے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ طالب علم ہیں تو آپ نے جب اپنے فن میں کسی چیز پہ تحقیق کرنی ہے آپ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جنگی لوگ کسی چیز کو پہچانتے وہ اپنے انداز میں، حالانکہ آپ بولیں گے یار یہ تو اگنور کرنے والی چیز ہے. نہیں، یہ اگنور کرنے والی چیز نہیں تھی، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہمارے پیچھے کس طرح تعقب کیا جا رہا، اور اس تعقب کی وجہ سے پہلے سے ایک شخص کو بولا بھائی یہ قافلے میں تو سامان زیادہ ہے، یہ تو ہلکے ہلکے آئے گا پیچھے سے، تم تیز دوڑو جا کے مکہ میں خبر کرو. اب وہاں سے پوری جنگ کی تیاری کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف آیا جا رہا ہے، اور آپ وہ سارا نقشہ دیکھیں، مدینہ طیبہ سے کم و بیش آج کے حساب سے 158 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ بدر کا مقام موجود. اور یہ جو ڈسٹینس ہے آج بڑا آسان ہے، راستے بن گئے، دیگر چیزیں ہیں، لیکن اس زمانے میں کہ جب یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہے، اور اللہ اکبر یہاں شان رسالت یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے قافلے میں 70 اونٹ ہیں، جس میں سے کسی پہ 3 سوار ہیں، کسی پہ 2 سوار ہیں، اور 2 گھوڑے ہیں. ایک حضرت مقداد کے پاس ہے، ایک حضرت زبیر کے پاس ہے. باقی صحابہ کرام کی شان یہ ہے، امیر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ اکابر صحابہ جو حضور کے اونٹ کے ساتھ ساتھ نیچے پیدل چلا کرتے تھے.
تو یہ تو کس اسپیڈ سے جا رہے ہوں گے، اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے ٹھہرنے کا، جب ان پہ تھکن طاری ہو رہی ہے تو اس وقت آرام کرنے کا، یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی چاہیے۔ صرف کسی بھی چیز کو آپ پڑھتے ہیں تو صرف پڑھ لینا، ہاں جی ٹھیک ہے یہ ہوا تھا واقعہ، لیکن اگر آپ اس سے رزلٹ نکال کے آگے اپنے لیے کچھ، تو ان نکات کے اوپر غور کر کے کہ بھئی کس طرح وہ اپنی موومنٹ تیار کر رہے تھے، اب اس حالت میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہاں سے کفار جب آ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جحفہ پہنچے، اور جحفہ پہنچنے کے بعد 2 عورتیں وہاں پر اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ چلو جی کوئی آئے تو ہم اسے پانی پلائیں۔ انہوں نے پانی وغیرہ پلانے کی خدمت انجام دی۔ یہاں پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تفتیش کی، پتہ چلا جی 2 افراد ہیں جو کہ کہیں اور کے اور یہاں پر پہلے سے موجود ہیں، ان کا تعقب کیا گیا، انہیں پکڑا گیا، ان سے پوچھا گیا تم قافلہ قریش کے ساتھ ہو؟ نہیں جی ہم قافلہ قریش کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم تو مسافر ہیں جی یہاں سے گزرنے۔ کیا کسی قافلے کو تم نے دیکھا ہے؟ ہاں جی قافلے کو دیکھا۔ کہاں ہے؟ بس اس پہاڑ کو آپ جیسے ہی کراس کریں گے پیچھے وہ قافلہ موجود ہے۔ اب وہ کہہ رہے کتنے افراد ہیں؟ کہہ رہے افراد کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے سوال کیا؟ سوال کیا یہ بتاؤ وہ اپنے کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے؟ کتنے اونٹ ذبح کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اندازہ ہے کہ وہ 9 سے 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا تو پھر وہ 1000 کی تعداد میں ہوں گے۔ کس طرح سوچ فکر غور کہ بھائی 10 اونٹ کاٹتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ 1000 کی تعداد میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ لشکر کی شان ہے کہ اس میں 313۔ اب آپ اس زمانے میں جب بھی جنگ ہوتی تھی، دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سا سمجھے کہ جنگ آج آپ جو میں اور آپ جس سے ہمارا ملک اس وقت گزر رہا ہے، یہ 5th جنریشن وار کہلا رہی ہے نا، تو آج جنگوں کو 5 جنریشن میں بانٹا گیا کہ جی ایک جو جنریشن تھی وار کی، اس میں ہوتا تھا لوگ صف بناتے تھے، فوجیں صفوں میں کھڑی ہو جاتی تھیں، ایک صف، دوسری صف، تیسری صف، جو یہ جنگیں ہوئی ساری جس کی سالاری ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ لائن وار کہلاتی تھی، صف بند ہو کر جنگ کرنا، دشمن بھی صف بندی کر لیتا تھا۔ اس صف بندی میں بھی 3 حصے رکھے جاتے تھے، ایک جو ہے وہ جناب آپ کا دایاں ہاتھ والا یمنا، ایک آپ کا بائیں ہاتھ والا یسرا، اور ایک آپ کا جو ہے وہ جناب وسط والا میمنا ہوتا۔ یہ اس طرح کے جی ہم ادھر سے بڑھیں گے، تم ادھر سے پیچھے سے انہیں گھیرنا، تم ادھر سے انہیں گھیرنا، پھر بیچ میں لا کے دشمن کو ماریں گے۔ اس طرح جنگوں کی پلاننگ ہوتی، جو اپنی فوجوں کو بانٹا جاتا۔ اب ایک لمحے کے لیے تصور تو کرے کہ وہاں سے ہیں 1000، یہاں سے ہیں 313، وہاں سے اگر وہ صفیں بنائیں تو اس فوج کے لیے ان کی جناب ایک حصے کی ہی صفیں کافی ہیں۔ انہوں نے اپنی مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ فوج لا کر کے جب اس کو تقسیم کیا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کی ایک صف کے مقابلے میں ان کی 3 صفیں سامنے سے ہوتی تھی۔ اب ویسے ہی ایک عام ذہن کہتا ہے کہ جی یہ جنگ جو ہوگی اس میں پانسا کس کا بھاری رہے گا؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آئیے اور اس جانب ذرا غور کیجئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے بلا شبہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، اور تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے، اس پہ ایک لمحے کے لیے تھوڑی سی غور و فکر کرے۔ دیکھیں اسلام نے کوشش کو بڑی اہمیت دی، جد و جہد کو بڑی اہمیت کی۔ نتیجہ جو لوگ پہلے سے نتیجے کو سوچتے ہیں بھائی رزلٹ کیا آئے گا، وہ نتیجے پہ لگ گئے، اچھا بھائی ایسے کریں گے تو یہ رزلٹ آئے گا، ایسے کریں گے تو یہ رزلٹ آئے گا۔ کوشش بعد میں کرنی، رزلٹ کا پہلے سوچنے لگ گئے تو کوشش ہی نہیں کرتے۔ بظاہر تو یہی ہوگا کہ جی جب آپ لوگ تعداد میں تھوڑے ہو اور وہ تعداد میں زیادہ، اب رزلٹ کیا ہے؟ او بھائی ہم تو مارے جائیں گے، او بھائی ہم تو شکست خوردہ ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ آپ پہلے سے رزلٹ کا سوچنے لگے۔ قرآن اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، تم کوشش کرو، نتائج اپنے رب پہ چھوڑ دو، نتیجہ اس نے نکالنا، رزلٹ اس نے آؤٹ کرنا، تم اپنی کوشش جاری رکھو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی قائد، یہ چند جرنل اصول رولز میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کسی بھی ٹیم کے لیڈر کے لیے، کسی بھی قائد کے لیے سب سے اہم جو ہوتا ہے اس کی ٹیم کا فیڈ بیک ہوتا ہے، اس کی ٹیم اسے، اس کے ساتھ والے اسے کیا جواب دے رہے ہیں۔
حضرت صاحب سربراہ اس ادارے کے اپنے اساتذہ کو کہتے ہیں جی فلاں علاقہ بڑا ٹف ہے، وہاں پر جناب جو ہے وہ یوں فلاں دیوبندی انہوں نے یہ کام کیا ہوا، انہوں نے یہ کام کیا ہوا، وہاں مدرسہ قائم کرنا میں کرنا۔ ٹیم میں لوگ بولے نہیں حضرت صاحب وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، نہیں حضرت صاحب ہم وہاں نہیں جا سکتے، حضرت صاحب ہمیں وہاں زمین کون دے گا، حضرت صاحب ہم وہاں پہ یہ کیسے کریں گے۔ ٹیم بولے حضرت صاحب آپ کام کا آغاز کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں جا کر کے وہاں اپنا وقت دوں گا، میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دوں گا۔ بس قائد کا جو ہے نا پھر ان باتوں سے ہی حوصلہ بڑھنا شروع ہو جاتا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، ایک مشکل جنگ ہے، اور انصار جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ میں آمد کے بعد یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ مدینہ طیبہ پہ جو بھی حملہ آور ہوا ہم آپ کے ساتھ، لیکن مدینے سے باہر کوئی جنگ ہوئی تو ہم انصار اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ ہم وہاں آپ کے ساتھ جائیں۔ لہذا جب اس کے لیے روانگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی نگاہیں سب سے زیادہ انصار کے چہروں کی طرف تھی۔ انصار کا اس پہ کیا رپلائی ہوتا ہے؟ اب ہمیں آگے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا ہم نے جو کہا وہ گزر گئی بات، اب آپ کی صحبت نے ایسا فیضان دیا، آقا آپ سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے تو مہاجرین سے پہلے انصار کود رہے ہوں گے سمندروں میں، آقا آپ حکم دیں۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے میں، ہم ان میں سے نہیں ہیں یا رسول اللہ۔ آقا آپ اور مہاجرین بعد میں ہوں گے، انصار پہلے اپنے سینوں کو پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں آقا کے چہرے انور پر کیا بشاشت تھی، کیا آقا علیہ السلام کے چہرے انور پہ خوشی تھی۔ اللہ اکبر، پورے اطمینان کے ساتھ۔ آپ دیکھیں حضور نے پہلے مدینے میں کس کو مقرر کیا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کو، پہلے جو حضور اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، آپ کو امامت کی ذمہ داری دے کے گئے۔ علماء جانتے عبداللہ ابن ام مکتوم صحابہ میں کمزور صحابی تھے، بظاہر اپنی جسمانیت اپنی طاقت ان کو چھوڑ کے، اللہ اکبر، پھر آگے رستے میں چل کر اس خیال سے کہ یہودی کچھ نہ کریں تو حضرت عبد المنذر کو پھر اس جانب بھیجا۔ لیکن آقا علیہ السلام اس سفر پہ جب روان ہو کے بس اب سب، اور یہاں مہاجرین، اللہ اکبر، مہاجرین تو پہلے ہی تکلیفیں برداشت کر کے آ چکے نا، مہاجرین تو پہلے ہی اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر چکے۔ انصار نے بھی جب اپنا سارا ایمان عقیدہ حضور کی خدمت میں رکھ دے، حضور حاضر ہیں، اب حضور جب بڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اب کیفیت کیا ہے؟ یہاں آپ کسی بھی دنیا کی فوج اور جنگ کا معاملہ دیکھیں، آپ وہ تصاویر اٹھا کر کے دیکھیں کیسی میس بنا کر کے امریکہ نے اپنے فوجیوں کو افغانستان میں دے رکھی تھی، کس طرح کے جناب جو ہے وہ سولر سے چلنے والے ایئر کنڈیشنز تھے جو پہاڑوں میں لے کر کے بیٹھے رہتے تھے، اور کس طرح کے جناب کوکرز انہیں دیے گئے کہ تم گرم کھانے سورج کی روشنی میں کر کے کھاؤ، کیونکہ فوج کو لاجسٹک سپورٹ چاہیے۔ اس کے پاس لاجسٹک نہ ہو تو وہ کیسے آگے بڑھے گی؟ وہ کہتی جی کھانا ہے بھائی، کھانا کھلاؤ گے تو جنگ لڑیں گے، پانی پلاؤ گے تو جنگ لڑیں گے، اور ہم بھی انسان ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرو گے تو آگے بڑھیں گے۔ ہمیں یہ بتاؤ تو صحیح بھائی، اگر ہمارے سامنے سے جو ہے نا وہ کوئی ہمارے اوپر جو ہے وہ 5 mm کا آ رہا ہے تو ہمارے پاس 10 mm کا گولہ موجود ہے، ہم وہ ماریں گے، آپ ہمیں کوئی چیز تو صحیح کی دو۔ اب یہاں پہ حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہاں پہ حالت یہ کہ فوج میں ایسے سپاہی بھی، ایسے صحابہ بھی موجود ہیں جن کے جسم پہ قمیص نہیں ہے، صرف تہمد ہے، کیونکہ گھر میں اور اتنا کپڑا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ حضرات بھی موجود ہیں جن کے ہاتھ میں نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ تیر ہے، خالی ہاتھ چلے ہوئے، اللہ اکبر۔ یہاں پہ وہ بھی ہیں جو حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بس یہ عرض کر رہے ہیں حضور آپ قبول فرما لیں، ہم عمر میں ابھی چھوٹے ہیں، لیکن آقا یہ دیکھے حضرت معاذ، معوذ، حضرت عمیر، حضور لے لینا ساتھ۔ آقا فرما رہے بچے ہو ابھی یہیں ٹھہر جاؤ، حضور ساتھ لے لینا، حضور یہ بھی کر سکتے، حضور اس کو یوں پچھاڑ دیتے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ! اب اس کیفیت کے ساتھ نکل رہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا آپ کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ رب پہ چھوڑیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آدمی کے لیے نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے، رزلٹ وہاں سے آؤٹ ہوگا، بھائی تم کوشش تو کرو، پہلے سے ہی کہنا شروع کر دو نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ جب اخلاص پیدا ہو جائے اور مقصد
دین کی سربلندی ہو، جب معاملہ رب کی رضا کا ہو، اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا کا ہو، اللہ اکبر، پھر نتائج آپ اپنے رب پہ چھوڑیں اور آپ اپنی کوشش شروع کریں۔ صحابہ نے کیا کیا؟ بس حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، چلو اب آگے جو حکم آئے گا بس پورا کرنا ہے، ہم نے نتائج کی فکر نہیں کرنی۔ جب اس کیفیت کے ساتھ نکلیں، بدر میں کفار پہلے سے پہنچ چکے ہیں، مضبوط زمین، سخت زمین جہاں جانور کے لیے آسانی ہو، انہوں نے اپنے قابو میں پہلے سے کر لیے۔ حضور پہنچے ہیں تو جناب ریتیلی جگہ جہاں اونٹوں کے پیر جو ہے وہ مٹی میں دھسے جا رہے ہیں، جو جانور ہیں، انسان ہیں، ان کے پیر مٹی ایسے پکڑ لیے کہ بھاگنا آپ کو پتہ ہے ریت میں جس طرح گاڑیاں پھنس جاتی ہیں ایسے انسان کے لیے بھی مشکل ہے۔ انہوں نے پہلے سے یہ جگہ چھوڑ دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت حباب عرض کرتے ہیں حضور وہاں سے چشمے آ رہے ہیں، وہاں منتقل ہوتے ہیں، شان کریمی جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ حضور فرما رہے جبریل حباب کو جانتے ہو؟ فرمایا حضور حباب کو آسمان والے بھی سارے جانتے ہیں۔ یہ مشورہ جو ان کا حضور، ان کا مشورہ بالکل اچھا ہے، کیونکہ فرشتے بھی انہیں صادق کہتے ہیں۔ پوزیشن چینج ہو رہی ہے، رب کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے کہ آج جو ہے وہ پہلے ہی جنگ سے پہلے بارش نازل فرما کر کے موسم کو خوشگوار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ 2 ہجری ہے، ابھی تو روزے بھی فرض ہوئے ہیں، اسی رمضان کے لیے تو روزے بھی فرض کر دیے گئے۔ اب روزے کی حالت بھی اللہ اکبر، کھانے کے لیے کیا ہے، لاجسٹک سپورٹ کیا ہے بھائی، زرہیں نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، نیزیں نہیں ہیں۔ وہاں کیفیت یہ ہے کہ وہاں ایک ایک دن میں 10 اونٹ کاٹے جا رہے ہیں، گوشت پکا پکا کے کھلایا جا رہا ہے۔ وہاں جناب رکاؤ صاحب کو ساتھ لے کر کے آیا کہ وہ رقص کر کے ان کے دلوں کو جناب، اور یہاں کہتے ہیں نا کہ جی ملکہ ترنم 65 کے اندر نغمے گا گا کے لوگوں کا جذبہ جگاتی تھی، تو ایفیکٹ آتا ہے ان چیزوں کا بھی فوج کے اوپر۔ اور یہاں شان کیا ہے، بس رخ وضحا دیکھا ساری تھکن اتر جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر یا رسول، یہاں شان یہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کا فرمان سنائے، اللہ اکبر، جسم میں طاقت آ رہی ہے۔ اب لمحات قریب سے قریب کہ یہاں پر جو تیاری ہے یہ آپ کے سامنے، وہاں پہ جو تیاری ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی، بالکل جناب ہر طرف سے یہاں پر کوئی بظاہر دیکھا جائے تو جی کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ کافر کہہ رہے ہیں یار کوئی مقابلہ ہی نہیں، آپس میں جب اپنے جاسوس بھیج رہے ہیں وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں تو یار نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارا تو 3 بندہ ان کے ایک پہ پڑے گا۔ اور ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا کرامات۔ بس ان کا مکہ میں بھی یہی ٹارگٹ تھا کہ حضور کو قتل کر دیا جائے، حضور کو شہید کر دیا جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ تو اسلام کو فتنہ کہتے تھے نا کہ بھئی یہ اسلام مٹ جائے گا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم چاہتے ہو اللہ کے چراغ کو پھوکوں سے بجھا دو اپنی۔ اللہ اکبر، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ تو یہ تو نور خدا ہے کفر کی حیرت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، جو وہاں سے ہو اور ابھی ہو اور آگے تک ہو، تم کچھ بھی کر لو۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو فرما گا یہ امت کس طرح تباہ ہو، جس کی ابتدا میں ہوں، وسط میں میری آل میں سے مہدی ہیں، اور انتہا میں اللہ کے روح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو انشاءاللہ یہ آزمائش کا ہے، تھوڑا سا دورانیہ جلدی گزرے گا انشاءاللہ، اور دیکھیں گے ہم نہ صحیح، ہمیں اپنی تیاری رکھنی ہے، بس اپنی کوشش پوری کرتے رہنا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن کی ہر آیت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والی ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نہ بھی ہو، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ، آپ نے غزوہ احد کے واقعات میں پڑھا ہو کہ جب ابو سفیان یہ کہہ کے گزرے کہ جی اگلے سال پھر ملتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی پھر ملتے ہیں، اور پھر انہیں خوف ہوا کہ مدینہ طیبہ میں اب بڑی زبردست قسم کی تیاری کی جائے گی۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ وہ لوگ جن سے کہا جاتا ہے کہ بھئی دشمن نے بڑی تیاری کر لی ہے تمہارے لیے، تو ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا نا کوئی نہیں بھی جائے میں اکیلا جاؤں گا،
اکیلا جاؤں گا تو کوئی نہیں بھی ہو، اللہ اکبر. میرے آقا کی تو شان یہ. دجال کے لیے حضور فرماتے تھے میں اکیلا ہی کافی ہوں اگر اس موقع پر آ جائے. کبھی مدینہ طیبہ کے لوگ خوفناک آواز سے اٹھ جاتے ہیں، نکل کے میدان میں دیکھتے تو دیکھتے حضور اکیلے کہیں اندھیرے سے تشریف لا رہے ہیں. سب سے فرماتے امن سے رہو، کچھ بھی نہیں، میں دیکھ کر کے آ گیا. تو میرے آقا علیہ السلام تو اکیلے بھی ہوں، اللہ اکبر. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہیں، حضور کا رب ہے. اب یہ صحابہ کی جماعت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے ساتھ رات گزار رہے کہ صحابہ کرام فرماتے حضرت صدیق اکبر جو قریب ترین ہے، میں نے عرض کیا ٹارگیٹ ہی حضور کی ذات ہے، وہ آج آئے اسی لیے. اب عتبہ تو واپس جانا چاہتا تھا، عتبہ تو چاہتا تھی چلو جی، حکیم بن حزام نے مشورہ دیا تھا، عتبہ کی سمجھ میں بات آ گئی تھی، وہ چاہتا تھی چلو جی واپس چلے. تو وہ جو جس کا نام انہوں نے ابو الحکم رکھا ہوا تھا ابو جہل، نام ابو الحکم رکھا ہوا تھا، یہ اسے ابو الحکم کہتے تھا. ابو جہل معاذ اللہ تعالی جہالت کا باپ، اس نے کہا جی نہیں، اچھا ڈر گئے، تمہارا بیٹا حذیفہ ادھر ہے اس لیے جنگ نہیں کرنا چاہتے. نہیں، یہ جنگ ہم کر کے جائیں گے، اور آج معاذ اللہ ہماری تلواریں انہیں سبق سکھائیں گی، اور قیامت تک اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ کہتا تھا اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے مولا کریم اگر یہ مختصر سی جماعت آج اگر یہ ختم ہو گئی مولا، تو قیامت تک پھر تیری الوہیت اور اس دین کا نام لینے والا مولا کوئی اس روئے زمین پہ باقی نہیں رہے. مولا اس مختصر سی جماعت کی مدد فرما. صدیق اکبر حضور کے برابر میں کھڑے، رات اس کیفیت کے ساتھ گزر رہی ہے، حضور روتے جا رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے جا رہے ہیں. صدیق عرض کرتے تھے اپنے آقا کو روتا ہوا دیکھے اور غلام نہ روئے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے آئیں گے. جب حضور رو رہے ہوں گے تو ہمارے دل باہر نہیں نکلیں گے، تو ہم تو صرف خواب و خیالوں میں ابھی یہ بات کر رہے. صدیق اکبر تو وہ ہیں جنہوں نے امت کے لیے سرکار کو روتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اسلام کے لیے سرکار کو روتے ہوئے دیکھا، اور سرکار علی وقار علیہ السلام کا یہ رونا، اللہ اکبر. آپ جب بھی دیکھیں گے حضور کا رونا ہے تو اسی لیے کہ سب اسلام قبول کر لینا. پھر بار بار فرما رہے لوگوں تم جہنم میں گرے جا رہے ہو، میں نے تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر جہنم میں گرنے سے روکا ہوا ہے. فرشتے آ رہے مثالیں دے رہے ان کی، وہ تو آئے اسی لیے کہ بس جنت کی آبادی ہو، جنت میں لوگ جائیں، جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، کیوں کفر کر رہے ہیں، کیوں شرک کر رہے ہیں، کیوں اللہ سے روگردانی کر رہے ہیں، کیوں نہیں آ جاتے اللہ کی طرف. فلا تکن فی صدری کا رب تسلی دے رہا ہے، محبوب اپنا دل تنگ نہ کریں، اپنا دل تنگ نہ کریں. اللہ اکبر. رب دیکھ رہا ہے کہ حضور کو بس یہی فکر رہتی ہے کہ یہ اسلام ہر جگہ پھیلے، لوگ مسلمان بنے، اسلام سے جڑے رہے. تو یہ رات اسی کیفیت میں گزر رہی ہے، رو رو کر اللہ اکبر. اور جب صبح ہو رہی ہے، اب جنگ کا آغاز ہونا ہے. یہاں پر یہ نقطہ بھی ذہن نشین رہے، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا نا کہ حضور حضرت سیدنا محمد ابن حنیفہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضور یہ بتائیے کہ آپ بڑے بہادر ہیں، والد محترم آپ علی ہیں ذوالفقار والے، بڑے بہادر ہیں. فرمایا بہادر؟ روتے ہوئے عرض کیا کہ بہادر ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حوالہ دیا جنگ بدر کا. فرمایا جب ہم نے حضور کے لیے عریش تیار کیا، صاحبان تیار کیا، اور اب یہ 313 کی جماعت جانتی تھی آج دشمن کا سب سے اہم ٹارگٹ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے. اور جب یہ بات رکھی گئی کہ اب حضور کے اس صاحبان پہ گارڈ کی ذمہ داری کون انجام دے گا، کون روکے گا کہ دشمن کا تیر ادھر نہ آئے، دشمن کا نیزہ ادھر نہ آئے، دشمن کی تلوار ادھر نہ آئے. حضرت علی فرماتے ہیں اکابر صحابہ کے قدم جو ہے وہ اس وقت لرز گئے، کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کون لے کہ حضور تک کوئی نہ آئے. اللہ اکبر. آپ نے روتے ہوئے عرض کیا اس وقت بھی اگر کوئی آگے بڑھا اور اس نے کہا اپنے آقا کی حفاظت میں کروں گا تو وہ بھی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے عرض میں کروں گا. اللہ اکبر. اب یہ جو آغاز جنگ ہے سیوزم الجمع ویولون الدبر، میرے آقا یہ آیت کریمہ پڑھتے جاتے. علماء نے وظیفہ بتایا جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس آیت کریمہ کا ورد کرو، ان قریب لشکر جمع ہوں گے اور دشمن پیٹ پھیر کے بھاگے گا. تو حضور اس کا ورد کرتے جا رہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اور فکر ہے، اور دیکھیے یہاں بھی کیفیت یہی ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا
کہ جب یہ محاصرہ طویل ہو گیا تھا فلسطین کی فتح کا، اور وہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے جو تارکول لگا کر، جو اس زمانے کی جو بھی ٹیکنالوجی رہی ہوگی، عموماً تارکول زیادہ استعمال کیا جاتا خام تیل آگ لگانے کے لیے، جو وہ استعمال کرتے تھے، اس سے صلاح الدین کی فوج کا بڑا نقصان ہوتا تھا۔ تو یہ جب اس نے فیصلہ کن مرحلے میں جب اس کی جنگ داخل ہوئی اور اگلے دن اللہ نے اسے فتح، اس کی رات آپ دیکھیں جو صلاح الدین ایوبی نے گزاری، اللہ اکبر، کہ پوری رات مورخین لکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی سجدے میں پڑا رہا ہے۔ اب نتیجہ مولا تو نے دینا ہے، یہاں کیفیت کیا ہے؟ اپنے آقا سے سیکھ رہے ہیں نا کہ یہ پوری رات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے ساتھ گزاری، اپنے رب کے حضور گریہ ازاری کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اور اب جب یہ جنگ کا آغاز ہے، اللہ اکبر، وہاں سے جناب جب حضور کی خدمت میں نام عرض کیے، حضور عتبہ بھی آیا ہے، حضور شیبہ بھی آیا ہے، حضور حکیم بن نظام بھی آیا ہے، حضور عمر الحضرمی کا بھائی بھی آیا عمر، حضور یہاں پہ ابو جہل بھی آیا، حضور نے نام سنے، امیہ بن خلف بھی آیا، فرمایا اے میرے صحابہ، مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے لیے پیش کر دیے۔ مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار آ گئے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام، اللہ اکبر، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ میرے آقا جیسا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں، اور میرے آقا کے ساتھیوں جیسا کوئی ساتھی ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، جو جوش، جو ہمت میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی بندھائی ہے، پھر کیفیت کیا تھی؟ کوئی جناب جو ہے وہ بغیر حاضر، جس کیفیت میں بھی ہے، جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ اکبر، جو دشمن یہ سمجھتا تھا کہ آج ہم ایک پر 3 کودیں گے، وہاں کیفیت یہ تھی کہ حضور کا ایک ایک صحابی ان کے 3 4 کو قتل کرتا جا رہا تھا، اور کوشش تھی نا، دیکھو یہ تھی ابتدا کے پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ استقولو، جب آپ فرماتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی 3000 فرشتوں کی جماعت نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ اکبر، بلا کیوں نہیں، ان تتقوا و تصبروا ھذا یمددکم ربکم ب5 آلاف من الملائکۃ مسومین، بلا کیوں نہیں، محبوب نے 3000 فرمایا تھا، رب تو زیادہ عطا فرمانے والا ہے نا، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم صبر اختیار کرو، تو یہ تمہارے رب کی مدد ہے کہ اس نے 5000 نشان والے فرشتے نازل فرمائے۔ اب کیفیت یہ تھی، صحابہ فرماتے ہیں ہم تو تلوار اٹھاتے کہ دشمن کا سر کاٹیں، تلوار ہماری پیچھے رہ جاتی، سر پہلے کٹ کے نیچے گر جاتا تھا۔ پھر فرشتوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے جماعتیں بھیج کر مدد نازل فرمائی، پھر وہ لشکر اترے جن کو دشمن نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن انہوں نے محبوب کے صحابہ کی مدد کی۔ عرض گزارش یہی کہ دیکھو جب حالات مشکل تھے، صحابہ پیچھے نہیں ہٹے، تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ اب کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، تقوی پہ قائم رہے، صبر کا دامن تھام کے رکھا، اب دیکھو تمہارے رب کی مدد کس طرح آتی ہے، اب دیکھو تمہارا رب کیسا کرم فرماتا ہے۔ جب یہ کرم ہوا، جب یہ مدد آئی، اللہ اکبر، وہ بڑے بڑے جو یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ آج اسلام کو مٹا دیں گے، اللہ نے کس طرح یہ انصاریوں سے، یہ ابو جہل مغرور، اس نے جب حضرت معاذ و معوذ جب اس کے سینے پہ بیٹھے اس کا کام تمام کرنے کے لیے، تو پوچھا تم دونوں انصار ہو؟ جی ہم انصار ہیں۔ کہا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، معاذ اللہ، اس کے جملے آپ دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے جو ہے کسان قتل کر رہے ہیں، کوئی سردار مجھے قتل کرتا، مجھے کسان قتل کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں بھی کیفیت کیا ہے کہ جی میری گردن ذرا ادھر نیچے سے کاٹو، ادھر سے اوپر سے نہیں کاٹو، ذرا نیچے سے کاٹو، تاکہ جب یہ کٹی ہوئی گردنوں میں رکھی جائے تو تھوڑی اونچی نظر آئے، پتہ چلے کہ جی میں عزت والا ہوں۔ رب نے جواب دیا سورۃ الدخان میں کہ پھر فرشتے آجی بڑے عزت والے، ذق انک انت العزیز الکریم، پھر فرشتے جب کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے نا اس کے سر پہ، تو یہ رب کی شان ہے۔ فرشتے یہ نہیں کہیں گے تو بڑا گناہگار ہے، تو بڑا جناب جاہل ہے، فرشتے کہیں گے چکھیے جناب، آپ تو بڑے عزت والے، بڑے کرم والے ہیں، یہ حمیم ہے آپ کے لیے، چکھیے۔ آپ بڑا اپنے اوپر غرور فرماتے تھے، ذق انک انت العزیز الکریم۔ تو جو کفر ہے نا،
وہ انسان کو کبھی بھی نہ اس عالم میں چین میں رہنے دے گا، نہ آخرت میں چین میں رہنے دے گا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو رب نے قبول فرمایا، صحابہ کے لیے مدد اتری، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی، اور اس فتح عظیم کے نشانات یاد رکھنا قیامت تک باقی رہیں گے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس جنگ سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی جن شانوں کا اظہار فرمایا، جن کرامتوں کا ظہور ہوا، اللہ اکبر، اس میں میرے آقا علیہ السلام کی شان علم غیبی بھی ہے، اس میں میرے آقا علیہ السلام کی شان نورانی بھی ہے، اس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے رب پر کامل بھروسہ بھی ہے، اور اس میں امت کے لیے پیغام بھی ہے، جب تک اپنے نبی کے دامن سے جڑے رہو گے کامیابی تمہارے قدم چومتی رہے گی۔ جس دن تم نے انہیں چھوڑا، آج ہم نے معذرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی بیماریاں دور کرنے کے لیے، اپنی جناب بچیوں کی شادیوں کے لیے، اپنے کاروبار میں رزق کے لیے، اپنے جناب دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ہم لو لگاتے ہیں حضور سے بھی، غوث پاک سے بھی، اولیاء اللہ سے بھی، میرا خالی کاسا بھر دو، تو بس توقع یہ ہوتی ہے جی خالی کاسے کے اندر نہ دولت آ کر کے گرے گی۔ اللہ اکبر، یہ مالک کونین ہیں، ان کے پاس آ کر یہ دنیا کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ ان کے پاس آ کر کے مانگو تو رب کا قرب مانگو، ان کے پاس آ کر کے مانگو تو جنت میں ان کی غلامی کا شرف مانگو۔ تمام چیزوں کا مالک تو رب نے انہیں کیا، دنیا تو ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی خود ہی عطا فرما دے گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واپس بھاگیں سارے اپنا سامان سمیٹ کر، اور اب یہ اگلے ماتم کی تیاری کر رہے تھے، جو ماتم جا کر کے انہوں نے مکہ میں کرنا تھا۔ پیچھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، آقا جنگ کے مقام پر 3 دن تک ٹھہرے رہتے۔ جنگ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن، جنگ ختم ہو گئی، یہ کافر بھاگ گئے، مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا، مسلمانوں کے ہاتھ 70 قیدی آئے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں ہی قیام فرما رہے۔ حضور یہاں پر رب کا ذکر، اس کا شکر، فکر، اس طرح کی تمام عبادات کا اہتمام فرماتے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، حضور ان کا کیا کرنا، ان کی یہ جو لاشیں، اس کا ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے؟ ارشاد فرمائے گڑھا کھودو، اس میں ان کو ڈال دیا جائے۔ آج بھی بد مذہب کا یہی حکم ہے کہ بس ایک گڑھا کھود کے اس کو اس میں پھینک دیا جائے، اوپر سے مٹی ڈال دی جائے۔ حضور کے حکم پہ گڑھا کھود دیا گیا، لاشوں کو ایک جگہ جناب جمع کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، بخاری کتاب المغازی، حضور نے آ کر ارشاد فرمایا، اے فلاں فلاں فلاں، تم نے کیا پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ دیکھو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ مشہور بات، تاکہ یہ بھی اصلاح ہو جائے عقیدے کی، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا کہ عمر تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سنتے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، اب یہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دیکھو دشمن ہے، سن رہا ہے، جواب نہیں دے سکتا۔ وہاں ابو جہل تھا، وہ بھی سن رہا، جواب نہیں دے سکتا۔ وہاں پہ عتبہ شیبہ، یہ بڑوں کی لاشیں سن رہے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ جواب کون نہیں دے سکتا؟ دشمن۔ جو دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کا محبوب ہو، سنتا بھی ہے تو جواب بھی عطا فرما رہا ہوتا۔ محبوب کی یہ شان ہو، بھئی دشمن سنتا، دشمن صرف سن رہا، اس کو جواب دینے کی طاقت نہیں دی گئی۔ محبوب کی یہ شان ہے، سنتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے۔ اللہ اکبر۔ فرق صرف کس کا ہے؟ اپنی سماعتوں پہ سے پردہ ہٹا لیں، اپنے دلوں پہ سے پردہ ہٹا لیں۔ پردے ہٹانے تو داتا صاحب نے تو کتاب ہی اسی لیے لکھ دی، کشف المحجوب، پردوں کو ہٹانے والی کتاب، وہ پڑھ لو تاکہ پردے ہٹے۔ پردے ہٹیں گے تو انشاءاللہ کمیونیکیشن ہو جائے گی۔ کسی ایسی جگہ جہاں سگنل نہ آ رہے ہو تو بندے کو نکل کے کہیں کھلی فضا میں جانا پڑتا ہے، جہاں سگنل آئے تو اس قلب پہ داتا صاحب فرماتے ہیں نا کہ ان کی محبتوں کی، ان کے لطف و عنایات کے سگنل ہر وقت، انوار و تجلیات ہر مومن کے دل پہ نازل ہو رہے، لیکن پردے اتنے ڈال لیے ہیں کہ ان پردوں کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ ان کو موصول نہیں کر پا رہا۔ بس یہ پردے ہٹیں گے تو مومن کا دل تو ہے ہی اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا خزینہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جنگ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ جب واپس لوٹتے، پہلے سے اطلاع دینے والے کو بھیجا،
اس نے مدینے میں جا کے فتح کی خوشخبری سنائی۔ اب جب حضور یہاں سے واپس پلٹتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جو 70 بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جن کے اندر خصوصاً حضور علیہ السلام کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو جنگ بدر کے اندر کفار کی طرف سے آئے تھے اور پھر جنگ کے اختتام پر قیدی بن کر اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں ایمان کی ایک شان ہے، اور ایمان جو ہے نا وہ اپنے حساب سے فیصلے کرتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تو برداشت ہی نہیں ہوتا تھا نا کہ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو صحیح، پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے۔ یہاں بھی یہی مشورہ حاضر خدمت حضور، حضور ہم اپنے عزیزوں کو قتل کریں گے، اپنے عزیزوں کو۔ آج حضرت عقیل کو حضرت علی کے حوالے کریں، اور جو میرا عزیز ہے اس کو میرے حوالے کریں۔ یہ جو قیدی بن کر آئے نا، ہم اپنے عزیزوں کو قتل کریں اور ہم بتائیں کہ ہم اس آیت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ۔ ہم ان لوگوں میں سے یا رسول اللہ جو اس آیت پر عمل کرنے والے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تم ہرگز نہیں پاؤ گے کہ وہ اس سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہو۔ تو یا رسول اللہ ہم اپنے ہاتھوں سے آج اپنے پیاروں کو قتل کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے حضور فدیہ لیا جائے، فدیہ دے کر کے ان لوگوں کو چھوڑا جائے۔ یہاں پر بھی جہاں بہت ساری چیزیں، حضرت زینب کے ہار والا معاملہ، دامن میں اپنے بہت سے واقعات جنگ بدر نے سمیٹے ہوئے، لیکن وہی نقطہ جو عقیدے کی اصلاح کر جائے ایک میں عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا عباس حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چچا جان آپ نے بڑے اونٹ ذبح کروائیں اور آپ اپنے ساتھ بہت سا مال لے کر کے آئے کہ کفار کی فوجوں کو لیے آپ کھانے پینے کا بندوبست فرماتے، اب آپ اپنا فدیہ دیجئے۔ تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے، تو حضور کو اس وقت رسول نہیں کہتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حضور کا نام ہی لیا کہ میرے پاس جو ہے نا اس وقت فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی رقم میرے پاس موجود نہیں۔ تو میرے آقا کی شان کریمی اللہ اکبر، نگاہ نبوت، اللہ تبارک و تعالی نے میرے اعلیٰ حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے یوں فرمایا ایک مقام پر، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ جو کچھ بھی ہے، شش دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ جتنی بھی 6 ڈائمنشنز ہیں میرے آقا کے لیے ایسی ہیں سمت مقابل۔ شب و روز ایک ہی حال، دن ہو رات ہو، گھپ اندھیرے میں لوگوں کو نہیں دکھتا، آقا کو گھپ اندھیرے میں بھی ویسا ہی دکھتا ہے جیسا دوسروں کو دن میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور فاصلے وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں۔ عرض کرتے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس مال، آقا نے ارشاد فرمایا وہ جو آپ اپنی اولاد کے لیے چچی ام فضل کے پاس مال رکھوا کر کے آئے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، بس یہ اشارہ دینا تھا، بے ساختہ کہنے لگے کہ میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، یہ خبر تو سوائے اس کے کوئی دے ہی نہیں سکتا جو اللہ کا رسول ہو۔ اللہ نے آپ کو رسالت کی شان سے نوازا، تو ان کا جو ایمان لانے کا سبب بنا ہے وہ حضور کا علم غیب بنا ہے۔ تو الحمدللہ آج بھی جو حضور پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ الغرض اس جنگ بدر کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے، اور پھر اس میں ایک لائن لکھی ہوئی تھی جی غزوہ بدر سے اور فتح مکہ تک، تو بس اب میں اس کو ایک جملے میں 2-4 باتوں کو سمیٹ دوں کہ دیکھیے پھر اس درمیان میں یہ سب ملا کے 19 غزوات اور 46 کے قریب سیریا چھوٹی جنگیں جس میں حضور اپنا نائب مقرر کر کے بھیجا کرتے۔ یہ جو ڈیوریشن ہے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، پے در پہ جنگیں، پھر کیسے کیسے شدید مشکل ترین حالات، جیش الاسرا، غزوہ احزاب، کس کس طرح کے جناب معاشی بحران، اور پھر مسلمانوں کا ان کے اندر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، کبھی بہت سخت گرمی کا موسم، کبھی بہت سخت سردی کے اندر جنگیں ہو رہی، اور کیفیت یہ کہ جی اللہ اکبر اکثریت صحابہ کی معاشی طور پر بڑی جو ہے وہ کمزور تھی، اکثریت جو ہے وہ غریبوں کی تھی، لیکن جب ایک بس اشارہ ملے پھر حاضر خدمت، پھر حاضر خدمت، کہیں بیچ میں کہیں سے بھی اللہ اکبر
کوئی صحابی الا ماشاءاللہ جو چند ایک واقعات ہیں وہ بھی بعد میں ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جو ہے وہ شان بڑھائی, سب کو جو ہے وہ کرم فرمایا. اس کے علاوہ آپ کو یہی نظر آئے گا ہر وقت حاضر, حضور ہر وقت حاضر. بعض صحابہ کرام ابھی آ کر کے ہتھیار اتارتے, بنو خزرج کا جو معاملہ ہوا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح یہودیوں کی وعدہ خلافی, ابھی آ کر ہتھیار اتارتے, پھر حکم آتا پھر پہنو, پھر گھر سے باہر چلو, پھر چلو. جنگوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کوئی اور موقع, کوئی اور کام کرنے کے لیے ایسا کوئی امن تھا ہی نہیں کہ آپ مسلمان بھائی اب آگے بڑھیں, ترقی کریں, کچھ اپنا معاش مضبوط کریں, کچھ شام کے ساتھ تجارت شروع کریں. آپ کو یہی نظر آئے گا پے در پہ جنگیں ہو رہی ہیں. ان کے پیچھے راز کیا تھا, ان کے پیچھے جو کوشش تھی وہ کیا تھی؟ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. لڑتے رہو ان سے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے. پھر یہ جو کوشش تھی, یہ جو جد و جہد تھی, آپ دیکھیں مسلمانوں پہ حملہ ہوا, مسلمان یہاں پر ڈیفینسو تھے, اپنے دفاع میں تھے. اور جب ان غزوات کے بعد اب وہ لمحہ آ رہا ہے اللہ اکبر کہ جب مسلمان مکہ کی طرف بڑھ رہے, اب یہ جو مرحلہ ہے, ابھی تک تم آ رہے تھے نا ادھر, تم آتے رہے, ایک کے بعد دوسری جنگ میں تم ادھر آتے رہے, بڑے بڑے لشکر لے کر مدینہ طیبہ آتے رہے. پھر وہ صبح بھی آ رہی ہے کہ حضرت ابو سفیان صلح حدیبیہ, حضور فرما رہے اب یہ معاہدہ ختم ہوگا, آپ لوگ پے در پہ مخالفت کر رہے, تو اب وہ مکہ سے آ رہے, نہیں ابھی صلح حدیبیہ جاری رکھی جائے, ابھی اس کو کنٹینیو رکھیں. پہلے انہوں نے شرطیں منوائی ہیں, تو حضرت ابو جندل کو حوالے بھی کیا جا رہا ہے شدید زخموں کے باوجود. اب کیفیت یہ ہے کہ اب وہ آ رہے ہیں, آپ معاہدے کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں, ابھی صلح حدیبیہ ختم نہیں ہو, ابھی اسے چلتے رہنے دیا جائے, ابھی مزید امن رکھا جائے. دیکھیں امن یاد رکھیے آپ کی پریپریشن کے لیے ہوتا ہے. ابھی آپ امن میں نا, ابھی آپ اپنے آپ کو تیار کرو, پتہ نہیں کب آپ کی انڈیا سے جنگ لگ جائے. آپ اپنے آپ کو تیار کرو, فوج اپنی جگہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے, آپ اپنے میدان میں اپنے آپ کو تیار کرو. ابھی آپ نے 2-4 روز پہلے مودی کی تقریر سنی تھی نا کہ جی آؤ لڑائی لڑتے ہیں, آئی ٹی کے اندر ہم سے لڑائی لڑو, آؤ جی لڑائی لڑو, ایکسپورٹس کے اندر ہم سے لڑائی لڑو, آؤ لڑائی لڑو, اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں ہم سے لڑائی لڑو, چھوڑو ابھی ہتھیاروں کی لڑائی, یہ والی لڑائی لڑو. تو یہ تو امن میں لڑی جائے گی نا. آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو آپ جو ہے نا وہ آگے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. تو یہ جو پریپریشن ہوتی ہے نا, حدیبیہ کے بعد ایک بہترین موقع ہاتھ آیا, تیاریاں ہوتی رہیں, اور اس تیاری کے اندر پھر وہ دن آیا. صبح کو حضرت ابو سفیان کفار مکہ کے سپہ سالار, ان کے بادشاہ, مکہ کے بادشاہ یہ تھے, یہ حضور کی خدمت میں کہ کوئی ایگریمنٹ کو آگے بڑھائیں, یہ صلح حدیبیہ کے معاملے کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں, اس میں ہم ابھی مزید تھوڑا سا ہمیں آگے. اب یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جی اب صلح حدیبیہ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا, اب آپ تیاری کریں, اب آپ دیکھیں, اب ہم آئیں گے, اب ہمارا وقت آیا, اب وہ وقت آ گیا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو میرے آقا نے خواب مبارک دیکھا کہ حضور نے بھی احرام مبارک پہنا, عمرہ کیا اور حلق کروایا, اب وہ وقت آ گیا ہے, اب ہم آئیں گے, قریب ہے اب وہ وقت. اللہ اکبر. اب یہ جو کیفیت ہے, اس میں بھی ایک جملہ جو بیچ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جس صبح یہ آتے ہیں حضور سے جب اس طرح کا جواب پاتے ہیں تو اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے گھر جاتے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جواب سن لیا, سوچا جی چلو بیٹی سے بھی ملتے چلے جائیں. اور اپنی بیٹی کے جب گھر جاتے ہیں تو ایک بستر لگا دیکھا, اور جی باپ ہے تو جی اچھی جگہ پہ بیٹھے گا, گھر میں ویسے بھی اس کمرے میں کچھ نہ ہو, ایک کونے میں بستر ہو تو آنے والا بستر پہ بیٹھے گا. بستر پہ بیٹھتے ہیں تو حضرت ام المومنین بستر کھینچ کے فرماتی ہیں, ابا ہوں گے آپ, یہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور اس کو شرک کی نجاستوں سے آلودہ نہیں کیا جا سکتا. باپ ہوں گے آپ اپنی جگہ, لیکن آپ کے لیے یہ فرش ہی ہے, حضور کے بستر پر آپ کو نہیں بیٹھے. اب یہ جو صبح جاتے ہیں اور تیاری جناب مکمل ہے, یہ جا کر کے مکہ میں اطلاع دے دیتے, اور اب یہاں سے جناب جب لشکر یہ روانہ ہو رہا تو آپ وہ لمحہ دیکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مکہ المکرمہ کے میدانی علاقے میں
یہ 10,000 کا لشکر پہنچا اور سب کو حکم دیا جب تک کوئی سامنے سے تلوار نہ اٹھائے تم نے تلوار نہیں اٹھانی، جب تک کوئی تم پہ سامنے سے حملہ نہ کرے تم نے نہیں کرنا۔ عام معافی کا دن ہوگا، یہ کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا خیال رکھا جائے گا، کعبۃ اللہ کا پاس رکھا جائے گا۔ رات کے وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ نقطہ تھوڑا حالت حاضرہ سے متعلق ہے اسی لیے صرف میں یہ 1-2 پوائنٹس عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پورے لشکر کو حکم دو کہ شمع روشن کرے، اور پورے لشکر نے شمع روشن کی، اور جب شمع روشن کی ہیں تو پورے میدان میں دور دور تک ستاروں کی طرح وہ شمعوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور مکے کی پہاڑیوں سے حضرت ابو سفیان اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپس میں کہتے تھے کتنا لشکر ہوگا۔ پہلے وہاں ہوتا تھا کتنا لشکر ہم لے کے جا رہے ہیں، اب پوچھ رہے کتنا لشکر ہوگا، کوئی کہے اتنا بڑا لشکر تو آج تک دیکھا ہی نہیں، بس شمع ہی شمع دور تک نظر آ رہی ہیں میدان میں دور دور تک۔ او بھائی یہ اب آیا یہ سب کچھ، اب کہا گیا کہ جی اسٹیڈیم کے اندر بیٹھے ہو تو موبائل کی ٹارچیں آن کر لو، اب کہا گیا کہ جی تم سامنے کھڑے ہو تو اپنی پریزنس کو دکھانے کے لیے اپنا موبائل آن کرو اور یہ لہراؤ تاکہ پتہ چلے، پھر کیمرہ تمہاری تصویر بنائے تو دکھائی دے کہ جی اتنے لوگ جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے فرمایا تھا ذرا شمع تو روشن کرو نا، ان کو پتہ چلے آج کیسا لشکر اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آ رہا۔ بس یہی کافی تھا۔ صبح کو جناب یہ اہل مکہ جنگ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے، اللہ اکبر، جو کل تک اس لیے آگے بڑھتے تھے کہ مکہ مسلمانوں کے وجود سے وہ اپنے طور پر کہ مسلمانوں کو یہاں سے خارج کیا جائے، مدینہ طیبہ میں ختم کر دیا جائے، آج اللہ اکبر مکہ خود زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ آج وہ سرور آنے والا ہے جس کے لیے رب نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے۔ اور حضور جب اس شان کریمی کے ساتھ مکہ میں بغیر جنگ کے داخل ہوئے، کہیں سے کوئی تلوار نہیں آ رہی، کیا وہاں تعداد کم تھی؟ شہر تھا پورا، قبیلے تھے، قافلے تھے، سارے موجود تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی جنگ کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اسلام کی جو سب سے بڑی ایکسپینشن ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موجودگی میں، اب آپ ڈیفینسو سے نکلے اوفینسو میں آ گئے۔ شروع میں نے آپ کو سمجھایا تھا، پہلے آپ تھے دفاعی پوزیشن میں، اب آپ آئے آگے بڑھنے کی پوزیشن میں۔ اب جب مسلمان آئے جناب اوفینسو پوزیشن میں تو جو سب سے بڑی ایکسٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ اب ریاست مدینہ کی حدود صرف مدینہ تک نہیں تھی، آج رب کا حرم بھی ریاست مدینہ میں شامل ہو چکا تھا، آج کعبۃ اللہ بھی ریاست مدینہ کا حصہ تھا۔ شہر مکہ کا کعبۃ اللہ اس کا ہیڈ کوارٹر مدینہ طیبہ میں موجود تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شان فاتحانہ کے ساتھ جب داخل ہوئے، اللہ اکبر، جب رب آپ کو کوئی مقام دے اور جب آپ اپنی منزل کو پا لیں تو آپ کے اندر ایک فخر پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں کہ جی میرا ادارہ ہے، میں نے بنایا ہے، تو ایک فخر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور آپ کو جناب جو ہے وہ اپنے من کے اندر جو ہے وہ ایک بڑائی سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شان فاتحانہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، آپ روایتیں پڑھے بندہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ بس تمام بلندیاں کی جو مثال ہے وہ صرف ایک ہی ہستی پہ صادق آتی ہے، اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور نے اپنا سر انور اتنا جھکایا، اتنا سر انور جھکا کے داخل ہوئے کہ بار بار اونٹ کے کجاوے سے سر انور ٹکراتا تھا، بار بار اپنے سر مبارک کو حضور نے نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ تمام بس عاجزی انکساری، یہ نہیں کہ جی فاتح اس شان کے ساتھ جب داخل ہوئے، عام معافی کا اعلان، فتح مکہ ہوئی، بس اس کے بعد سے تو آپ دیکھیں پھر اسلام پھیلتا گیا ہے، پھر اسلام سکڑا نہیں ہے، پھر اسلام آیا ہے جی اوفینسو پوزیشن میں۔ اب ہم آئیں گے، اب تم نہیں آؤ گے کسرا والو، اب تم نہیں آؤ گے ایران سے، اب ہم آ رہے ہیں ایران۔ روم والو اب تم نہیں آؤ گے روم سے، اب ہم مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں روم۔ اور بس یہ تم خود دیکھو گے
کہ 90 ہجری کا اختتام ہو رہا ہوگا اور اسپین بھی اسلامی حکومت میں داخل ہو چکا ہوگا، اور یہ تم دیکھو گے کہ فرانس کے صوبے سسلی کے اندر ہم پہلی صدی ہجری کے اختتام پر ہی پہنچے، تو حجاج بن یوسف واپس نہ بلاتا نا، اور اس نے یہاں پہ جو محاذ چھیڑ دیے تھے اندرون خانہ، وہ اس مہم کو نہ روکتا، تو آج یہ مورخین متفق ہے سسلی کے محاذ پر اگر مسلمان، سسلی تک اسلام پہنچ گیا تھا یہ پہلی صدی ہجری کے اختتام پر ہی، اگر وہاں یہ نہیں روکتا نا تو سسلی فرانس کا صوبہ آج بھی وہاں پہ اسلامی آثار موجود ہیں۔ بس سسلی کی جنگ جس میں رات میں آرڈر ملا کہ صبح واپس ہو جانا ہے، سسلی کے جب وہ سارے صلیبی جب اٹھیں تو دیکھ رہے مسلمانوں کے خیمے خالی، مسلمان رات میں کہاں چلے گئے، صبح تو جنگ ہونی تھی، تو مورخین لکھتے بس یہ سسلی سے اگر پیچھے نہ آتے نا تو کیا فرانس تھا کیا برطانیہ، ہر طرف اسلامی کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا، بس وہاں سے واپس آئے، پھر ایکسپینشن ہی ایکسپینشن ہے اسلام۔ آپ بتائیے اب اس کے بعد جب ہم ان حالتوں سے نکل کے اب یہاں آئے اور آج ہم یہاں پہنچے، اب ہماری ایکسپینشن کہاں ہے؟ اب ہم پھر کہاں آ گئے؟ ڈیفینسو۔ اب آپ پر آئیں گے وہ بہادر آ کر، اور جناب کبھی افغانستان، کبھی عراق، کبھی کوئی، اب ان کا کام تمام کریں گے، بس اب تم بیٹا اندر کی فکر کرو، اب تم یہ فکر کر لو کہ بس اندر تم صحیح سے بیٹھے رہو، بس یہ تو تمہارے ذہن و سوچ میں بھی نہیں آئے کہ ہم باہر نکلیں گے، تمہارے ذہنوں کو ایسا معوف کر دیا جائے گا کہ تم ایکسپینشن کا تو سوچ ہی نہیں سکتے، پہلے اپنے گھر کو بچانے کی سوچو۔ تو آج امت اس نہج پہ پہنچی اور اس حالت پہ پہنچی، اگر 9 سالہ تاریخ کی ان 19 غزوات کو مسلمان اپنے پیش نظر رکھے نا تو آج پھر سے مسلمان اس نہج پر اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے اور اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے کر کے جا سکتے ہیں۔ لیکن چلو تم نے کسی طرح یہ جمہوریت کا نظام ڈال کر کے ہمیں کمزور کر ہی دیا، اور یہ سوچ صرف انہی مدرسوں کی حد تک محدود ہو کر کے رہ گئی، جو جہاں باہر بڑھے ان کے اندر یہ سوچ ہی نہیں ڈالنے دی گئی، ان کے اندر یہ شعور ہی نہیں رہا۔ تو کم از کم آج الحمدللہ ان مدارس کے تحت، ان دینی اداروں کے تحت جو جنریشنز تیار کی جائیں، جو آگے کے لیے ان جنریشنز کو ذہن دیا جائے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، میں یہی عرض کروں گا، اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی، آپ خود جو ہے نا جناب دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں گے۔ آپ چونکہ مغروض قوم ہے، آپ کو جناب جو ہے نا ہر دوسرے دن بعد پیسہ چاہیے، تو جب پیسہ چاہیے وہ مسجد کے امام صاحب ہی کیوں نہ، ان کو کمیٹی کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، وہ جناب ہم اور آپ ہی کیوں نہ ہو، بحیثیت صدر اور وزیر اعظم بھی تو ہمیں IMF کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اپنی جو جدید دور کی جنگ کو سمجھیں، یہ 4-5 چیزیں بس میری سن لیں آخر میں، مجھے نہیں پتا مجھے کتنا وقت دیا گیا تھا، بس یہ ایک چیز جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، شاید کیونکہ اپنے مدرسے کے بھی طالب علم، پہلی جنریشن وار آئی، لائن وار ہوتی تھی، صفحے بنائی جنگ، جس کی آپ نے اب ایک تفصیل سن لی۔ پھر جو ہے وہ چینج ہوا زمانہ، بارود ایجاد ہوا، گولے ایجاد ہوئے، اور فصیلوں کے اوپر جناب جو ہے نا وہ گولے برسائے جانے لگے، اور کیننز کا دور آیا جن کو توپے کہا جاتا۔ یہ پھر جناب آپ کی جو توپوں والی جنگ آئی، بارود والی جنگ آئی، یہ سیکنڈ جنریشن وار آئی کہ اب دشمن کو دور سے ہی جو ہے نا مارا جائے، صفوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں، دشمن کی فوج آ رہی گولہ مارو۔ پھر جناب آپ کی تھرڈ جنریشن وار آئی کہ ٹینکس ایجاد ہوئے، اور ٹینکس کے ذریعے جناب جو ہے وہ دشمن کی پوری فوج میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے داخل، جیسے جیسے یہ وارز ہوتی گئی نا ویسے ویسے یہ ہتھیار جو ایجاد ہوتے گئے، ان کے حساب سے جنریشنز کریٹ ہوئی۔ پھر آپ کے ایروپلینز کا زمانہ آیا، اور ان کے ذریعے جناب جو ہے وہ اب دشمن کے اوپر سے ہی اس کے اوپر بم گرا کے بھاگ جاؤ، یہ جناب فورتھ جنریشن وار آئی۔ یہاں تک تو چل رہا تھا معاملہ، اور یہ باقاعدہ جب جنگ ہوتی تھی۔ اب جو جنگ ہے وہ اس میں آپ بھی انوالو ہو، میں بھی انوالو ہوں، اس میں ہر بندہ انوالو، اور اس کا ٹارگٹ کسی بھی ملک کو کمزور کرنے کے لیے سوشل میڈیا وار ہے۔ اس کے ذریعے یہ 5th جنریشن وار ہے۔ اس 5th جنریشن وار کے اندر آپ کے ہی لوگوں کو آپ ہی کے ملک کے خلاف کیا جاتا، آپ کے ہی لوگوں کو آپ کے ملک کی سلامتی والے اداروں فوج کے خلاف کیا جاتا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب نیشن ہی اپنے اداروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے، اپنے اداروں کے جناب جو ہے وہ ان پر یقین کرنا چھوڑ دے، تو پھر جب دشمن حملہ کرتا ہے نا تو وہ اتنا
پہلے سے ہی قوم کا ذہن بنا چکا ہوتا ہے کہ قوم اپنے اداروں کا ساتھ دینے کے بجائے سب سے پہلے خود قوم ان سے بدلہ لینے لگ جاتی ہے، اور دشمن کے لیے ملک کیا بن جاتا ہے؟ ترنے والا۔ غور کر لو ابھی آپ اپنے ملک کے حالات پر، تو اس وار سے اپنے آپ کو نکالو۔ الحمدللہ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کا کرم ہے، پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے۔ اور یہ میں نہیں، اکابر علماء کہتے ہیں، میں نے اکابر علماء کو کہتے یہ سنا کہ جتنے منظم انداز میں ہم لوگ پاکستان میں دین کا کام کر رہے ہیں نا، دنیا کے کئی ممالک میں اس کی اجازت نہیں۔ آپ سعودیہ میں کر کے دکھاؤ، آپ جاؤ شام میں کر کے دکھاؤ، شام میں نہیں کر سکتے آپ یار، جو بالکل اس وقت جو ہے نا دنیا کی بنانا ڈیموکریسی بن چکا ہے، سب سے کم آپ شام میں نہیں کر سکتے آزادانہ اپنے مسلک کا کام۔ عراق میں کر کے جا کے دکھاؤ، آپ ایران میں کر کے جا کے دکھاؤ، آپ مسلم کنٹریز ہیں نا، آپ کر کے دکھائیں جا کر۔ الحمدللہ یہ پاکستان رب کا انعام، حضور علیہ السلام کا صدقہ، ہر ایک ہی کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، بڑے سکون سے بڑے انداز میں یہاں اپنے مسلک کا کام، کیونکہ امن ہے، سکون ہے۔ اگر آپ کو اس وار میں انوالو کیا گیا تو آپ اس وار کی صورت میں اپنے ہی ملک کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو اپنے ملک کو بچانا ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جو آج 5th جنریشن وار کا حصہ بن رہی ہے۔ مولا کریم اس ادارے کو سلامت رکھے، مولا کریم ہمارے ملک کو سلامت رکھے، تمام اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں، جتنی تنظیمات ہیں، مولا سب کو ترقی عطا فرمائے۔ چند ٹوٹے پھوٹے میرے کلمات اپنے دربار میں اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جان نثار آنے بدرو احد پر درود، حق گزار آنے بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، حضرت فرماتے نا ہاں رضا، رضا اب آپ کا نمبر ہے، ہاں رضا، تو رضا کیا کہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا الحمد۔